اس کا ترجمہ انہی کے کتابوں سے لے لیں جو اختلاف کرتے ہیں، جو یہ نہیں وہ نہیں کہتے ہیں نا، انہی کے کتابوں سے ترجمہ لے لیں۔ اگر میں بتا دوں ہماری کتاب کہیں گے یہ ان کی کتابیں ہیں، ہماری کتابوں کی ضرورت نہیں، ہماری کتابوں میں تو وہ معنی ملے گا نہیں آپ کو، انہی کے کتابوں سے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی لکھا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ کیا معنی ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اب سوال کرو، ارے نادان، اللہ کا نام ہے مگر اس کے ترجمے میں، اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں کہاں ہے؟ بسم اللہ کا معنی میں شروع کرتا ہوں نہیں ہے، تو پھر معنی کیوں لکھا؟ جبکہ نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ انہی کی کتابوں سے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی شروع کرتا ہوں میں واسطے۔ ابھی معنی پہ قربان جائیں، میں پڑھوں گا تو شروع کرتا ہوں، اگر لڑکی پڑھی تو قرآن میں ہے نہیں۔ کسی کا بھی قرآن ترجمہ لے لو، دیوبندیوں کا لے لو، اہل حدیث کا لے لو، جماعت اسلامی کا لے لو اور قادیانیوں کا لے لو، جس جماعت کا ہے لے لو، شروع کرتی ہوں کا معنی ہے نہیں۔ تو کیا عورتیں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اور ان کا مطلب کیا عورتوں کو قرآن نہیں پڑھانا؟ اور کہتے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ ارے میاں صحیح ترجمہ دو نا، صحیح ترجمہ دو۔ شروع کرتا ہوں، جس میں بھی ترجمہ دیکھو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں۔ عورت پڑھی تو بھی یہی کہنا چاہیے شروع کرتا ہوں تو میں بولا مؤنث سے مذکر کیسے بن گئی؟ عورت سے مرد کیسے بن گئی؟ عورت تو شروع کرتی ہوں ہے نا، مگر قرآن میں ترجمہ ایسا نہیں لکھا۔ ارے جب لکھنا آیا تو لکھیں گے نا، ترجمہ کرنا ہی نہیں آیا۔ ہاں ایک ترجمہ صحیح ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اس میں کرتا ہوں بھی نہیں کرتی ہوں بھی نہیں، شروع اللہ کے نام سے۔ مگر ان کے سارے ترجموں میں شروع کرتا ہوں ہے، شروع اللہ کے نام سے ملے گا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات سوال یاد رکھیے، کرتا ہوں یا کرتی ہوں ترجمے میں نہیں، شروع بھی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد وہی ہے، لفظ شروع ہے نا، بسم اللہ، شروع نہیں ہے اس میں اللہ کا نام، اللہ کا نام مہربان و رحم، اللہ کا نام مہربان و رحم، شروع کہاں سے لگا ہے؟ یہ لفظ عربی میں ہے ہی نہیں ہے، مگر عزیزو یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، ظاہر میں نہیں ہے، باطن میں ہے، یہ دکھتا نہیں ہے، چھپ کر ہے۔ کیا ہے؟ چھپ کر ہے۔ جب کہ قرآن مجید آ گیا، جمع ہو گیا، لوگ قرآن مجید کے الگ الگ معنی مطالب پڑھنے لگ گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا یہ معنی مطالب الگ الگ رکھ دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ نحو و صرف بنا دیا، علم نحو لایا جائے۔ جب سے علم نحو آ گیا، نحوی علم میں سارے باطن بھی ظاہر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو چھپے ہوئے کو باہر ڈالے، چھپے ہوئے کو بھی باہر ڈالے، اور ڈالنے والے بھی کون ہیں؟ ولیوں کے ولی ہیں، مولا علی ہیں، داماد رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور صدقہ ان کا ہے۔ آج علم نحو ہمارے اندر آیا ہے، ورنہ تو قرآن کا معنی صبح قیامت تک نہیں سمجھ سکتے، اور سب مال مسالہ سب گھر سے ہی لیے اور گھر والوں کو ہی تانے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، کئی آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر ظاہر صفت نہیں ہوتی، باطن میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ باطن میں ہوتی ہے۔ تو اب آئیے اس آیت پر جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورۃ مریم کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک
بے شک ایمان والے، یاد رکھیے کون؟ ایمان والے، بے شک ایمان والے، شک ہے کون؟ بے شک ایمان والے، ایمان والے۔ جب شرط لگائی ایمان والوں کی، شرط لگائی ایمان والوں کی، تو ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک یقیناً ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے کہ نہیں؟ جب ایمان پر بات آ گئی، مسلم شریف میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی پہچان کیسے؟ تو سرکار فرماتے ہیں دیکھو جس کے اندر میری محبت ہے وہی ایمان والا۔ سبحان اللہ، جو محبت سے جس کا دل خالی ہے، کیوں؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے، سبحان اللہ، ایمان اطاعت رسول کا نام ہے، ایمان صحبت رسول کا نام ہے۔ جب تک صحبت رسول، اطاعت رسول، محبت رسول نہیں ہے تو ایمان کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان والا ہے شرط، وعمل الصالحات، اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھے عمل، پہلے اچھے عمل کے لیے، یاد رکھیے اچھے عمل کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے چاہے جتنا بھی تم کام اچھا کرو وہ اچھا نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، اب کافر بھی اچھے کام کر رہے ہیں بھائی، چند کام یہودی بھی کر رہے ہیں، چند کام عیسائی بھی کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک کر رہی، بھوکوں کو وہ بھی کھلا رہے ہیں، ننگوں کو وہ بھی پہنا رہے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کام اچھے ہی ہے نا، مگر ایمان والے کیوں نہیں بولتے؟ اچھے کاموں سے، یاد رکھیے اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے، کام اچھا ہے، تو وہ صالح ہے، صالحین میں سے ہے، نیک میں سے ہے، ابراروں میں سے ہے، اور وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے، دوستوں میں سے ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اگر چاہے جتنے بھی کام اچھے کرو، اگر ایمان نہیں ہے تو یا تو مشرک ہے، یا تو فاسق ہے، یا تو کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی اس آیت مبارکہ میں۔ اب وہ ایمان بھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی اچھا ہے۔ اب عمل کے لیے میں نے قرآن کو پڑھا، اے قرآن میں ایمان لایا، اب مجھے عمل دے۔ کیا دے؟ عمل دے۔ جب قرآن پڑھا تو قرآن نے مجھے کہا کہ صاحب میں تو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ عمل کا طریقہ بتاتا ہوں، اب اس کے اوپر تم کو چلنا ہے، اس کے اوپر تم کو چلنا ہے۔ قرآن سب سے پہلے یہی بتا دیا کہ میں صرف طریقہ بتانے والا ہوں، میں صرف گھر دکھانے والا ہوں، راستہ بتانے والا ہوں۔ اب چلنا نہیں چلنا، منزل کو پانا نہیں پانا، یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اب میں نے کہا اچھا وہ راستہ ہی بتا، تو قرآن نے فرما دیا انعم اللہ، قرآن نے فرما دیا انعم اللہ من النبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صاحب تم ایک راستہ پوچھنے آئے، میں 4 راستے بتا رہا ہوں۔ 4 راستے ہیں، ایک نبیوں کا، ایک صدیقوں کا، ایک شہداء کا، ایک صالحین کا۔ اب نبیوں کا بھی ہے، صدیقوں کا بھی ہے، شہداء کا بھی ہے، صالحین کا بھی ہے۔ اب میں ان 4 راستوں میں دیکھا، نبیوں کا بھی راستہ ہے، مگر نبیوں کا زمانہ میں تو پایا نہیں۔ صدیقوں کا بھی ہے، صدیقوں کی مجھے پہچان نہیں۔ شہداء کا بھی ہے، کون شہداء؟ شہید ہونے تک پتہ نہیں، شہید ہونے تک پتہ نہیں۔ اب کیا کیا؟ ایک راستہ ہے، وہ ہے صالحین، اولیاء اللہ کا۔ سبحان اللہ، اس راستے کو پکڑ لیا تو شہداء کا بھی مل گیا، صدیقین کا بھی مل گیا، نبیوں کا بھی مل گیا، مصطفیٰ کا مل گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔